بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کی دعائیں کچھ اس طرح ہیں۔ استغفار کی دعائیں اس طرح کیجیے۔ استغفار کی دعائیں: استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ عز و جل سے بخشش مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ قیوم، اور میں اس سے توبہ کرتی ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے آخرت کے اعلیٰ ترین ساتھیوں سے ملاقات نصیب فرما۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کوئی چیز کو شریک نہ کروں، اور میں تیری بخشش چاہتی ہوں اس کے لیے جو مجھے نہیں معلوم۔ اللہم اغفر لی ذنبی وکلہ، ذنبی کلہ، دقۃ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیۃ وسرہ، اے رب مجھے چھوٹے اور بڑے، اول و آخر، کھلے اور پوشیدہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی، ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، لیکن پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے۔ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ جملہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ کام بھی مکمل نہ ہو جائے۔ جیسے ممکن ہے کہ وہ جملہ جو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ اسے آپ کے لیے خیر سے تکمیل تک نہ پہنچائے، تو شروع کریں اپنا ہر وہ کام رحمان اور رحیم کے نام سے۔ دعا کا اختیار تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ یہ وقت آزمائش ہے، تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا ساتھ آپ۔ جب تم گہرے درد پہ سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرواتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیری ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے،
وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، امید نہ ہارو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ آزمائش میں اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا، وہ تمہیں آزمائے گا بھی اور اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نامقررہ وقت سے پہلے ہوگی نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذن کا، اور اللہ ہے نا، وہ سب کروا دے گا اور پھر وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کارساز کافی ہے، مسبب الاسباب ہے۔ راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ سے مانگو، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں، اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو مان لو، ایمان رکھو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی انتہا کس پر ہوتی ہے؟ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کی کائنات کا ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر۔ کسی گفتگو کے دوران معاملہ خراب ہو جائے تو خاموش رہیں، کیونکہ ہم خاموش ہوتے ہیں تو جواب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں، ان سے بہتر جواب تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کے خاطر خاموش رہیں، چند خوبصورت جملے ادا کر دیں جس سے سامنے والے کا غصہ کم ہو سکے۔ ہم نیکیاں بہت مشکل سے کرتے ہیں، انہیں اتنی آسانی سے ضائع مت کر لیا کریں۔ یہ مت کہیں کہ میں ایک بات کا جواب دے دوں، مجھے بولنا آتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی نعمت کی عطا کی گئی ہے تو اس کو نیک کاموں میں یوٹیلائز کریں۔ ہمارا دین ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کرنے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، کہ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، لا حاصل بھی جلد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔